بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی وظائف پر مبنی یوٹیوب چینل اختر انفارمیشن۔ شعبان المعظم کے جمعے کے پڑھنے والے نوافل 2 رکعت نماز نفل۔ شعبان کے پہلے جمعے کو نماز مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 10 بار سورہ اخلاص، 1 بار سورہ فلق اور 1 بار سورہ ناس پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ یہ نماز ایمان کی سلامتی کے لیے بہت افضل رہے گی۔ 4 رکعت نماز نفل۔ ماہ شعبان کے پہلے جمعے کی شب نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز نفل 1 سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ اس نماز کی بہت فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ شعبان کے روزے۔ حضرت ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں اس طرح مسلسل روزے رکھتے تھے کہ ہم خیال کرنے لگے کہ آپ کسی دن کا روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزہ دار نہ ہوتے تو ہم خیال کرتے کہ آپ اب روزہ نہیں رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے روزے بہت زیادہ محبوب تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سبب ہے کہ آپ ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ سال کے باقی عرصے میں مرنے والوں کے نام ملک الموت کو لکھ کر اس ماہ میں دے دیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نام ایسی حالت میں نقل کر کے دیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ 9 چندی جمعرات کا روزہ، جنت میں داخلہ۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب البرکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی دیکھا ہے کہ جو شعبان کی 9 چندی جمعرات کو اور آخری جمعرات کو روزہ رکھتا ہے تو خدا کے ذمے ہو جاتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ شعبان کا 1 روزہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شعبان میں 1 روزہ رکھتا ہے خدا اس کے بدن کو دوزخ پر حرام کر دیتا ہے، اور وہ جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا رفیق ہوگا، اور خدا اس کو ایوب علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا ایسا ثواب عنایت فرمائے گا، اور اگر اس نے پورا مہینہ تمام کر لیا تو خدا اس پر سکرات موت کو آسان کر دے گا اور قبر کی تاریکی اور منکر و نکیر کی دہشت اس سے دور رکھے گا، اور قیامت میں اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شعبان میں 1 دن روزہ رکھے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کے اوپر دوزخوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شعبان کے 3 روزے، 70 سال کی عبادت کا ثواب۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے 3 دن شعبان کے اول اور 3 دن درمیان اور 3 دن آخر میں روزے رکھے، اس کو اللہ تعالیٰ 70 نبیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، 70 سال کی عبادت کا ثواب دیں گے، اور اگر وہ مر جائے گا تو شہید ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل روزے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا شعبان کے روزے۔ رمضان کی تعظیم کے لیے اور نیز ان سے مروی ہے کہ روزہ رمضان کے لیے تم اپنے بدنوں کو شعبان کے روزوں سے پاک کر لیا کرو، کیونکہ جو کوئی بندہ شعبان کے 3 روزے رکھ لیتا ہے پھر قبل افطار مجھ پر متعدد بار درود شریف پڑھتا ہے تو خدا اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیتا ہے اور اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شعبان میں 3 روزے رکھے، ایک منادی آواز دیتا ہے، اے شخص، اے خدا کے دوست، تجھ پر سلام ہے، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے اور تیرے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے درختوں کے ہر پتے کے بدلے میں 50 نیکی عطا فرمائی ہیں، اور ہر دانے کے عوض میں جو زمین میں اگتا ہے 1 دن کی عبادت کا ثواب دے دیا جاتا ہے، اور ہر روزے کے بدلے میں 1000 نیکیاں دی گئی ہیں۔
قیامت کے دن تجھے پیاس نہ معلوم ہوگی کیونکہ تو عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ 15 شعبان کا روزہ۔ کتاب البرکہ میں ہے کہ نصف شعبان کے روز جن، پرندے، درندے اور سمندر کی مچھلیاں روزہ رکھتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جب نصف شعبان کی شب ہوا کرے تو شب بیداری کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب شمس سے ہی آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، سن لو، کون استغفار کرتا ہے کہ میں بخش دوں؟ کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں؟ سن لو، کون کس مصیبت میں مبتلا ہے میں اسے عافیت عطا کروں؟ سن لو، کون روزی مانگتا ہے میں اسے روزی دوں؟ کون ایسا ہے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھا اول شعبان سے عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب 1000 شہیدوں کا اور اس کے لیے 1000 برس کی عبادتیں لکھی جائیں گی، اور افطار کے وقت اس کو افطار نبی کا ثواب ملے گا، اور اس کے تمام گناہ بخشے جائیں گے، اور 1000 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کرے گا۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ شعبان کے آخری 2 شنبہ کو روزہ رکھے گا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک عورت رجب کے مہینے میں بہت روزے رکھا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق بتلایا گیا کہ فلاں عورت اس مہینے میں بہت روزے رکھتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس عورت کو نفلی روزے رکھنے ہیں تو شعبان کے مہینے میں رکھا کرے۔ شب برات کی وجہ تسمیہ۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہے رات اور برات کے معنی ہے بری ہونا اور قطع تعلق کرنے کے ہیں۔ چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات، لیلۃ الصق یعنی تقسیم امور والی رات، اور لیلۃ الرحمہ یعنی نزول رحمت والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ لیلۃ المبارکہ برکت والی رات ہے، اس میں قرآن پاک لوح محفوظ سے صحف ملائکہ میں منتقل ہوا۔ لیلۃ الصق پروانہ نجات و بخشش ملنے والی رات، دستاویز لکھنے کی رات کہ اس میں تمام حکمت والے کام تقسیم کرنے کی دستاویز تیار کر لی جاتی ہے۔ لیلۃ البرات مغفرت والی رات، بری ہونے کی رات، اس میں لوگ نیکی کے کام کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر کے نجات حاصل کرتے ہیں۔ لیلۃ الرحمہ رحمت کی رات کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا نزول ہوتا ہے، یعنی تمام رات آسمان دنیا پر رحمت باری تعالیٰ کے نزول کی وجہ سے نام ہی رحمت کی رات پڑ گیا۔ اس رات کو مبارک رات اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے کثرت سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور عرش سے لے کے تحت الثری تک ہر ایک ذرہ جمال الہی کی برکتوں سے نوازا جاتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اس رات میں لوگ جہنم کی آگ سے بری کر دیے جاتے ہیں۔ اور لیلۃ الرحمہ اس لیے کہ یہ رحمت والی رات ہے، اور لیلۃ الصق اس لیے کہ اس رات میں مومنوں کے لیے برات لکھ دی جاتی ہے۔ اس رات میں کام تقسیم کر دیے جاتے ہیں، یعنی آنے والے سال میں جو کام ہونے والے ہوتے ہیں ان کاموں پر شعبان کی 15ویں رات میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ کو خدا تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو جنت میں بھیجتا ہے، وہ اسے حکم دیتے ہیں کہ آراستہ ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ آج کی رات خدا تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں اور دنیا کے شب و روز کے برابر لوگوں کو آزاد کیا ہے۔ ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر و برکت کے دروازے صبح تک کھلے رکھتا ہے: شب عید الاضحیٰ، شب عید الفطر، شب نصف ماہ شعبان۔ اس رات مخلوق کی عمر، ان کی روزی اور حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ شب یوم عرفہ، حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے ابراہیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 5 راتیں ہیں، یعنی 5ویں رات شب جمعہ ہے۔